السلام علیکم ڈیئر بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ لرن ود ہرم میں آپ سبھی کا ویلکم ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ہمیں غزوہ کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج ہم جس غزوہ کو پڑھنے والے ہیں غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کا ایک نام اور بھی ہے، غزوہ احزاب ہے۔ اس احزاب کا مطلب کیا ہے وہ چیز میں آپ کو بعد میں بتانے والی ہوں۔ پہلے تو بچوں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب غزوات کا ذکر سنا ہوگا تو اس میں ایک غزوہ کا ایسا ذکر سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، یعنی کہ زمین میں گھڈے کھود دیے تھے، نیچے تک زمین میں 2 حصوں میں زمین کو کر دیا تھا، اور اتنے بڑے بڑے گھڈے کھود دیے تھے کہ کفار جو ہے وہ ان کی پاس پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ اور وہ جو غزوہ تھی وہ بنا ایک مستحکم لڑائی کے، بنا بہت زیادہ مال اسباب لٹنے کے اور جانی نقصان کے بغیر ہی یہ غزوہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، غزوہ احد کے بعد اور غزوہ بدر کے بعد جب مسلمان کا رعب ہو جاتا ہے اور مسلمان اپنا دین جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں میں، تو ایسا ہوتا ہے کہ کفار جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اور غصے میں تلملا جاتی ہے اور غصہ کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ وہ یہ کیا کہتی ہے، اس ٹائم پہ وہ اپنے ساتھ ایک پلان سوچتے ہیں۔ کچھ ایسے قبائل بھی وہاں پہ موجود تھے مکہ میں اور مدینہ میں کہ جو قبائل مسلمان تو نہیں تھے لیکن انہیں مسلمانوں سے کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں تھا، مطلب وہ مسلمانوں کے نہ تو دشمن تھے اور نہ ہی ان کے دوست تھے، مطلب نہ تو خود مسلمان تھے۔ تو جو کفار مشرکین ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے مل کے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنی طرف کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کر دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے کی سازشیں کرنا شروع کرتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے کی جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے حالات پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور جنگ کا جب اعلان ہو جاتا ہے اور وہ جنگ کی دعوت دے دیتے ہیں قریش، تو یہودیوں کے قبیلے سے بنو نصیر اور بنو وائل کے 20 سردار قریش مکہ کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہودیوں نے کفار کو یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ باہر سے حملہ کر دیں گے تو یہودی مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان کی بھرپور مدد کریں گے، یعنی کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے وہ یہودی جو نہ تو مسلمانوں کے دوست تھے نہ دشمن تھے، لیکن ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کا اعلان تو کرتے ہیں، ہم باہر سے تو جنگ کریں گے لیکن آپ اندر رہتے ہوئے بھی ہماری مدد کریں گے اور مسلمانوں کے لیے مسئلے مسائل کھڑا کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد قریش ان کی تجویز قبول کر لیتے ہیں، وہ مدینے کے اندر رہنے والے یہودی یہ بات مان لیتے ہیں اور ان مشرکین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ یہ قریش مکہ یا مشرکین جو لوگ ہیں وہ مدینے پہ حملے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وفد بنو غطفان اور دیگر قبائل کے پاس بھی جاتے ہیں، انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں شمولیت کے لیے راضی کر لیتے ہیں، اور قریش مکہ کی طرف سے ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کے مدینے پر حملہ کرنے نکلتا ہے، اور بنو غطفان سے 6000 کا لشکر لے کے جو ہے وہ شامل ہوتا ہے دیگر قبائل۔ اس طرح ان کا کتنا بڑا لشکر ہو جاتا ہے، 10,000 کا لشکر ہو جاتا ہے ان کے، جو مسلمانوں پہ حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔ اس جنگ میں چونکہ کفار کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل شامل ہوتے ہیں، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے حزب، اور حزب کی مطلب جمع ہوتا ہے گروہ یا جماعت، کیونکہ یہ جماعتیں آپس میں متحد ہو کر لڑنے کے لیے آتی ہیں، تو اس لیے اس کو جنگ کو غزوہ خندق کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ خندق کھودی گئی تھی، یہ دیکھیں اس طرح سے خندق کھودی گئی تھی۔ اور غزوہ احزاب کا نام اس لیے دیا گیا کہ مختلف قسم کے لشکر جو ہے وہ آپس میں مل کے لشکر کفار کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو جب اس حملے کی اطلاع ملتی ہے تو صحابہ کرام کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے کہ جنگ میں ایسا کیا جائے ایسا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی اس ٹائم پہ مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے، اور مدینہ کی 3 اطراف جو ہے وہ کھجوروں کے باغ ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اس لیے مدینہ کے صرف شمال کی طرف ہی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خندق کی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق مشہور ہوتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری کو 3 صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کی ٹولیاں بنا کے خندق کا علاقہ ان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بذات خود بھی خندق کی کھدائی میں بہت بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ شدید سردی کا عالم ہوتا ہے، شدید خوراک کی قلت ہوتی ہے، نہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی گرم کپڑے ہوتے ہیں، شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو مسلمان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خندق کی کھدائی میں مصروف رہتے ہیں اور کسی قسم کی بھی تھکن کا اظہار نہیں کرتے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بے شمار معجزات ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی سخت چٹان آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی منگوا کر اس پہ چھڑکتے تو وہ سخت چٹان ریت کی طرح نرم ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بھی بہت سے معجزات سامنے آتے کہ ذرا سا کھانا بھی اتنا اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا کہ سب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے اور سب کے لیے کافی ہو جاتا وہ، لیکن کھانا بچا کا بچا رہ جاتا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ ایک سخت چٹان آ گئی جو ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام شکایت لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اس پہ زوردار ضرب لگاتے ہیں اور چٹان کا ایک حصہ فوراً ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح 2-3 ضربوں میں پوری کی پوری چٹان ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جب ابو سفیان 10,000 مسلح افراد کے ساتھ مدینے پہنچتا ہے تو اپنے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ خندق دیکھتا ہے، اور خندق دیکھ کے وہ لوگ تو پریشان ہی ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ اسٹریٹجی سمجھ ہی نہیں آتی، یہ جنگ کی جو نئی حکمت عملی ہوتی ہے، نئی اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں، یہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ لشکر کفار جو ہے وہ خیر کیا کرتا ہے؟ خندق کے سامنے اپنے خیمے لگا لیتا ہے ظاہر ہے، اور قریش مکہ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ مسلمانوں میں جو یہودی اس کے اندر رہتے ہوتے ہیں نا مدینے کے، ان کے اندر اور مسلمانوں میں آپس میں جو ہے وہ امن کا معاہدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ قریش مکہ نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہوتا ہے تو وہ اپنا معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے مورچوں میں جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں گھیرتا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہو پاتی کیونکہ آمنے سامنے ہو کے لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ خندق تنگ ہوتی ہے تو کچھ کفار جو ہے اس تنگ خندق میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھس بھی جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ نے 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کرے رکھتے ہیں۔ اسی دوران مسلمانوں میں موجود بہت سے منافقین کا چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے، وہ کچھ بہانے بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو واپسی کی اجازت دے دیتے ہیں، کبھی کسی کو نہیں روکتے۔ ایک رات قبیلہ بنو غطفان کا ایک رئیس نعیم بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے پورے قبیلے کو یا کفار کو اس کے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ باری باری یہود اور قریش کے پاس جاتے ہیں اور دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کا اتحاد ہی ختم ہو جاتا ہے اور جنگ جو ہے وہ ختم ہونے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد مسلمانوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی لشکر ہوتا ہے، کفاروں کا لشکر ہوتا ہے، ان کے اوپر نہ نظر ہونے والے اپنے لشکر بھیجتا ہے، یعنی کہ ایک تیز طوفان بھیجتا ہے ہوا کا ایک رات نا، جس سے کفار کی ہنڈیاں الٹ جاتی ہیں، ان کے خیموں کو آگ لگ جاتی ہے۔ خیموں کو آگ لگی دیکھ کر کفار کے گھوڑے اور اونٹ ڈر ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے ہی لشکر کو مارنا، کچلنا، ان کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں کفار کے جنگی لشکر میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، صبح تک میدان خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اس بات کو اس طرح فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے اور ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے 7 افراد شہید ہو جاتے ہیں، جبکہ کفار کی طرف سے 4 لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ معرکہ جو ہے وہ بغیر لڑائی کے ختم ہو جاتا ہے۔ کفار دوبارہ واپس حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے بہت شارپ ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد کے ساتھ ہیں کہ جس مدد کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی مارا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ دوبارہ کبھی مسلمانوں پہ لڑائی کرنے کی
اسی سوچتے نہیں ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں، بالکل ناممکن ہے۔ تو ناظرین، تو بچوں، کیسا لگا آپ کو ہمارا غزوہ کا ٹاپک؟ ہم نے 3 غزوات کے بارے میں ذکر کیا، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ تو اگر اسی طرح کی بہت پیاری پیاری ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔